يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. نویں مجلس ہے تو اس حساب سے میں جناب علی اصغر کے حضور سلام پیش کرتا ہوں. علی کے نام کی تقدیر کیا لکھی جائے، علی کے نام کی تقدیر کیا لکھی جائے، حسین خواب کی تعبیر کیا لکھی جائے، حسین خواب کی تعبیر کیا لکھی جائے. اور رباب پوچھتی ہیں آج بھی یہ دنیا سے، رباب پوچھتی ہیں آج بھی یہ دنیا سے کہ شیر خوار کی تقصیر کیا لکھی جائے، کہ شیر خوار کی تقصیر کیا لکھی جائے. ارے سوال آپ کو جا حرف تک کو ٹھکرایا، سوال آپ کو جا حرف تک کو ٹھکرایا، خاموش ہونٹوں کی تقریر کیا لکھی جائے، خاموش ہونٹوں کی تقریر کیا لکھی جائے. یہ پوچھئے کسی ممتا کی بے زبانی سے، یہ پوچھئے کسی ممتا کی بے زبانی سے کہ دل کی لذت تعمیر کیا لکھی جائے، کہ دل کی لذت تعمیر کیا لکھی جائے، کہ دل کی لذت تعمیر کیا لکھی جائے. وہ سلام سب کو مگر اے رباب کے بیٹے، سلام سب کو مگر اے رباب کے بیٹے، تیرے کمال کی تکبیر کیا لکھی جائے، تیرے کمال کی تکبیر کیا لکھی جائے. اور قرآن کرب و بلا پر ہو تبصرہ کیسے، قرآن کرب و بلا پر ہو تبصرہ کیسے، قرآن کرب و بلا پر ہو تبصرہ کیسے کہ صرف نقطے کی تفسیر کیا لکھی جائے، کہ صرف نقطے کی تفسیر کیا لکھی جائے. اور فرشتے سربہ گریباں ہیں فرط حیرت سے، اے حرملا تیری تعزیر کیا لکھی جائے، اے حرملا تیری تعزیر کیا لکھی جائے، اے حرملا تیری تعزیر کیا لکھی جائے. عطا مزاج ادا سوچتی رہی شاعر، عطا مزاج ادا سوچتی رہی شاعر، دعائے مادر شبیر کیا لکھی جائے، دعائے مادر بے شیر کیا لکھی جائے. ادائے عطا مزاج ادا سوچتی رہی شاعر، دعائے مادر بے شیر کیا لکھی جائے. اور دو تین شعر اور جناب علی اصغر کے حوالے سے کہ کچھ صدا سے وہ قاتل کو اپنے مار آیا، کچھ صدا سے وہ قاتل کو اپنے مار آیا، اجل بھی جھوم اٹھی زندگی کو پیار آیا، اجل بھی جھوم اٹھی زندگی کو پیار آیا. اس زمانہ ڈھونڈنے نکلا پناہ مل نہ سکی، زمانہ ڈھونڈنے نکلا پناہ مل نہ سکی، بہادروں کی صفوں میں جو شیر خوار آیا، بہادروں کی صفوں میں جو شیر خوار آیا. جو لگ کے قبلہ شعر دیکھیے، جو لگ کے سینے سے مقتل میں ساتھ ساتھ لڑے، جو لگ کے سینے سے مقتل میں ساتھ ساتھ لڑے، ہزار ڈھونڈا پا ایسا نہ جانثار آیا. جو لگ کے سینے سے مقتل میں ساتھ ساتھ لڑے، جو لگ کے سینے سے مقتل میں ساتھ ساتھ لڑے، ہزار ڈھونڈا پا ایسا نہ جانثار آیا، ہزار ڈھونڈا پا ایسا نہ جانثار آیا. اور نہ جانے پاسے ادب تھا کہ سوز قلب دروں، توجہ چاہوں گا، نہ جانے پاسے ادب تھا کہ سوز قلب دروں، فرشتہ موت کا آیا تو شرمسار آیا. نہ جانے پاسے ادب تھا کہ سوز قلب دروں، نہ جانے پاسے ادب تھا کہ سوز قلب دروں، فرشتہ موت کا آیا تو شرمسار آیا، فرشتہ موت کا آیا
تو شرمسار آیا. درود بھیجیں محمد والی. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن مستقیم. صلی علی محمد وآلہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. صلوات بھیجیں محمد علی محمد. آپ سے درخواست کروں گا مرحوم ریاض حسین ابن اشفاق حسین، مرحوم مشتاق حسین ابن علی صفدر، مرحوم سید سبط احمد رضوی ابن سید محمد زین العابدین، اور مرحومین آل جاوید زیدی اور مرحومین وقار حیدر زیدی، ان تمام کو شامل کر کے اور اپنے بھی تمام مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. نعرہ حیدری. یا علی رومال اٹھا دیں. آواز بلند. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. ایک بار اور مل کر صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. عزیزان محترم، یہ اس سلسلے مجالس کی ہم آج آخری مجلس تک آ پہنچے، اور جو ارادہ کیا تھا پروردگار عالم نے اسے تکمیل تک پہنچا دیا کہ اس مجالس کے سلسلے کے ساتھ الحمدللہ وہ جو معروف فہرست ہے شہدائے کربلا کی یا واقعہ کربلا سے ریلیٹڈ افراد کی، وہ آج مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک جلد مکمل ہو کے آ چکی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ نے چاہا یہ ویسے تو ریکارڈ ہو گئی، محفوظ تو ہو گئی، لیکن دعا کیجئے کہ جلد ہی کتابی صورت میں بھی آ جائے تاکہ لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائے یہ دوسری جلد بھی. اور یہی ارادہ تھا، 2 سال پہلے ارادہ کیا تھا کہ کسی طرح سے سلسلہ آگے بڑھ جائے اور یہ دوسری جلد بھی ہماری مکمل ہو جائے اور یہ دوسرا باب بھی مکمل ہو جائے. تو آج انشاءاللہ جو باقی نام ہے، اور یہ کاغذ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں بحالت مجبوری کاغذ لے کے آتا ہوں کیونکہ 1-2 نام آج ذرا سے مشکل ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ صحیح نام بالکل آپ تک پہنچ جائے. اچھا، کیونکہ یہ اچھا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز ہو رہی ہے ریکارڈ. اب وہ خطا نہ کرے اس میں غلط نام ریکارڈ ہو گیا تو بعد میں مشکل ہو جاتی ہے. لوگ نا وہ بعد میں جو میں تصحیح کرتا ہوں وہ تو دیکھتے نہیں، والی غلطی دیکھ لیتے ہیں، یعنی بعد والی کیسٹ نہیں دیکھتے، پہلے والی دیکھ لیتے ہیں. تو اس لیے میں اس کو ایپ سمجھتا بھی نہیں. آپ جانتے ہیں ہمیشہ سے میرا مزاج ہے کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے میں کاغذ لے کے آ جاتا ہوں، آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یوں سمجھے کہ سب طالب علم کی حیثیت سے اپنا سبق دہرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو بس آج مکمل کریں گے. لیکن اب اتنا تو بتا دینا کہ بات کیا ہے، کیوں بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں. کہ 2 وجوہات تھیں، پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا 2 سال پہلے، لیکن پھر اس کی تکرار ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. پہلی وجہ یہ تھی کہ انصار حسینی پر ہم سلام بھی بھیجتے ہیں، انصار حسینی کا ذکر بھی کرتے ہیں. اچھا، ایک جگہ سن رہے تھے ایک صاحب کی مجلس، پروردگار ان کے علم میں اضافہ کرے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، جب انسان وہ کہتے ہیں نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے، نیم ملا خطرہ ایمان. بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں. انہوں نے کسی کے فضائل پڑھتے ہوئے یہ بیان کیا کہ جس کے نوکر جو ہیں وہ اللہ کے مددگار ہوں، یعنی جناب سید الشہداء کے نوکر جو ہیں، یعنی یہ انصار حسینی، یہ اللہ کے مددگار ہوں تو جو ان کا مدد کرنے والا ہوگا وہ کتنا بڑا. اب یعنی ایسی یہ بات ہے، عجیب سی بات کہ اب دوسرے سنتے ہیں، اسی پر تو پکڑ ہوتی ہے نا، انہیں چیزوں کو تو پکڑ دیں گے. کس قسم کے لوگ ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، دلیل کیا دی انہوں نے. ایک تو وہ زیارت بھی غلط ہی پڑھی، ان کو وہ زیارت بھی نہیں آتی، اس لیے میں نے کہا کاش کہ تھوڑا سا پڑھ لیا کریں. السلام علیکہ یا انصار اللہ. حالانکہ السلام علیکم ہونا چاہیے نا، السلام علیکم یا انصار اللہ. انصار اللہ ہے. اب کہتے ہیں کیونکہ وہ انصار اللہ ہیں، یعنی انصار اللہ کا مطلب ہے اللہ کی مدد کرنے والے. دیکھیں نا، اگر پڑھ لیا ہوتا، لکھ لیا ہوتا، کسی اساتذہ کے پاس بیٹھے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا. اچھا، وہ یہاں سے وہ دلیل لائے کیونکہ یہ اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، لہذا وہ
ہستی جو ہے وہ ان کی مدد کرنے والی، وہ کتنی بڑی ہوئی، حسین کے تو نوکر بھی اللہ کی مدد، یہ ان کا زور اس پہ تھا سارا کہ حسین کے جو نوکر ہیں وہ بھی اللہ کی مدد کرنے والے. اچھا تو اب میں ان کے سامنے پڑھ بھی چکا ہوں، کاش کہ میرا پیغام وہاں تک پہنچ جائے، کسی طرح لوگ پہنچا دیں، وہاں تک پہنچ ہی جاتا ہے آج کل تو سوشل میڈیا کا ذریعہ ہے. قرآن مجید میں جو کہا گیا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کے جو ہے وہ ان کے لوگ ساتھ جو تھے وہ لوگ جو ہے وہ کفر پہ آمادہ ہو گئے، تو انہوں نے اپنے حواریوں سے پوچھا من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. کیا کہا حواریوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے؟ نحن انصار اللہ، ہم انصار اللہ ہیں. کیا ہیں ہم اللہ کی مدد کرنے والے، یہی ترجمہ ہے نا. تو انصار اللہ تو وہ بھی ہیں، انصار اللہ تو وہ بھی، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ کیا مطلب ہے انصار اللہ کا؟ اتنا نہیں معلوم؟ قرآن پڑھ لیا ہوتا، تفسیر پڑھ لی ہوتی، معنی پڑھ لیا ہوتا. جب انصار اللہ، جب اللہ کی مدد کرنے کا جہاں بھی آگے تو مطلب ہوتا ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا. اسی لیے حسین دین کو پناہ دے رہا ہے. کیا ہے؟ دین کو پناہ دینے والا، دین کی مدد کر رہا ہے. اللہ کی مدد کرنا کیا مطلب؟ کیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کون سی بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو انصار اللہ تو کتنے لوگ گزرے، جناب عیسیٰ کے حواری بھی انصار اللہ ہیں، حالانکہ ان انصار اللہ سے مرتبہ بلند ہے جناب سید الشہداء کے انصار کا بلند ہے. بالکل آپ اطمینان رکھیے، سب کے انصار سے بلند درجہ ہے جناب سید الشہداء، کہ جو انصار ہیں ان کے مرتبے پہ کسی کے بھی اصحاب نہیں ہیں، کسی کے انصار نہیں ہیں. لیکن جناب عیسیٰ کے حواری کیا ہیں؟ وہ بھی انصار اللہ ہیں. کیا مطلب ہے انصار اللہ کا؟ وہاں پہ آج جو یمن میں لڑ رہے ہیں کیا ہے ان کا نام؟ کیا نام ہے ان کا؟ انصار اللہ. ان کے بھی گروہ کا نام ہے انصار اللہ. وہ جو حوثی لڑ رہے ہیں، وہ جو مومنین وہاں پہ لڑ رہے ہیں، ان کا نام ہے انصار اللہ. تو کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں. تو لوگوں کو الو بنانے سے پہلے، لوگوں کو بیوقوف بنانے سے پہلے کچھ پڑھ لیا کریں. تو یہ ساری بدتمیزیاں نہ ہو ممبر سے. ممبر پہ بیٹھ جاتے ہوں، پھر جو مرضی اڑائے چلے جا رہے ہیں، اڑائے. اب سامنے بیچارہ سیدھا سادہ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، اس کو بیوقوف بنانا. تو بھائی میں تو نہیں ڈرتا کسی سے، آپ جانتے ہیں. میں تو ہر سال ایسا کچھ جو بھی مسئلہ میرے سامنے میں تو چھیڑ دیتا ہوں. میں بالکل بات کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ ریکارڈ ہو جائے، جگہ جگہ جائے. کیا بدتمیزی ہے یہ؟ جا کے پڑھا کرو، دیکھا کرو. اور عربی کا بھی ستیہ ناش کر رہے ہو، ترجمے کا بھی ستیہ ناش کر رہے ہو، تفسیر کا بھی ستیہ ناش کر رہے ہو، نص سے قرآنی سے بھی ٹکرا رہے ہو. آخر ہوا کیا تم لوگوں کو؟ اب انہی احمقوں کی حرکتوں کی وجہ سے تشیع کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. انہی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے تشیع کو سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات کا. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی اتنے عرصے میں. ایک یہ وجہ تھی کہ جن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ انصار اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ لنترانیاں بیٹھ کے ہاں کریں. مومنین کو بھی بہکا رہے ہیں، مومنات کو بھی بہکا رہے ہیں، مومنین کو بھی اور مومنات کو بھی. وہاں بھی پیدا ہو گئے، وہاں بھی چکر چل گیا، وہاں بھی یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی. پلانٹڈ لانا شروع کر دیے پڑھانے والے اور پڑھانے والیاں. پڑھاؤ ان لوگوں کو، پڑھاؤ. وہ اون ٹیشن اڑا رہے ہیں، پتہ کچھ ہے نہیں ان کو. مخالفت کے لیے بھی علم چاہیے خدا کے بندو. اس وقت مخالفت کا بھی مزہ آتا ہے جب کچھ پڑھے لکھے. اب ان لوگوں سے کون بحث کرے؟ یہ پڑھے لکھے کچھ، ان کو معلوم ہی کچھ نہیں ہے. میں تو خود طالب علم ہوں، لیکن مجھے حیرت ہو گئی کہ نہ اس نے قرآن پڑھا ہے، نہ اس نے زیارت صحیح پڑھی، کچھ بھی نہیں آتا اس کو. وہ بیٹھے ہوئے 2-4 نقطے اس کو سکھا دیے گئے، یہ بیان کرتے چلے جانا. ایک یہ وجہ تھی تاکہ لوگوں کو بتایا جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیا انصار ہے؟ ایک یہ وجہ کہ معلوم ہو جائے کہ انصار حسینی اگر حسین کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو انصار اللہ کہا جا رہا ہے تو کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حسین ہی دین ہے. یہ کتنی بار میں عرض کر چکا، حسین دین کو پناہ دینے والا ہے. حسین پر قربان ہونا یعنی اللہ کے دین پر قربان ہونا. ایسے ہی ہے نا. زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وحدہ، السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ. یہ نہیں پڑھا زیارت وارثہ، وہ تو پڑھ کے آگے السلام علیکم یا انصار اللہ. یہ نہیں پڑھا السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ. اسی زیارت وارثہ میں بات واضح ہوگی. لیکن نہیں، بہکانا ہے نا تو کہاں سے بہکائیں گے؟ یہاں سے بہکا دیں گے. اب زیارت وارثہ یہی سنتے پڑھتے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ. یہ زیارت وارثہ میں جو آپ سائر شہداء کی جو زیارت پڑھتے ہیں، تمام شہداء کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں، وہ یہی جملے ہیں نا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واحدہ، السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ. اسی زیارت وارثہ میں تشریح ہو رہی ہے، لیکن نہیں اپنی ہانکنی ہے. اپنی ہانکنی وہ نہیں پڑھ رہا ہے. وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ، السلام علیکم یا انصارہ رسول اللہ، السلام علیکم یا انصارہ امیر المومنین ولی اللہ،
अस्सलाम अलैकुम अंसारा अबी मोहम्मद हसन इब्न अली अलवली जकी नासिह अमीन, अस्सलाम अलैकुम अंसारा अबी अब्दुल्ला। हर जगह ये आ रहा है, लेकिन नहीं, अपना बहकाना है मोमिनीन को और मोमिनात को, क्योंकि मालूम है पढ़का रहे हैं घर में जाके कौन देख रहा है, जो इनको सुना के चले जाओ मिंबर से सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, लोग कुछ समझ में आता। एक वजह ये थी कि इनको बता दिया जाए, समझा दिया कि अंसार हुसैनी अल्लाह के दीन पर कुर्बान हो रहे हैं। हुसैन कौन है? दीन। हुसैन पर कुर्बान होना यानी दीन पर कुर्बान नहीं, वो हो गया ना, दीन भी है और दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है हर तरह से। वहाँ अलामत ये लोग जो कह रहे हैं ना, माएँ जो कह रही हैं अपने बच्चों को जाओ कुर्बान हो जाओ, जाओ कुर्बान हो जाओ हुसैन पर, तो क्या मतलब है? हुसैन ही तो दीन है, हुसैन है सब कुछ, उस पर कुर्बान होना यानी दीन पर कुर्बान। यही ऐलान है कि हम अल्लाह के दीन के साथ हैं। हुसैन का साथ देना यानी अल्लाह के दीन की नुसरत करना है। जनाब मूसा को जो मदद कर रहे हैं, जनाब हारून अलैहिस्सलाम किसकी मदद कर रहे हैं? अल्लाह के दीन की मदद कर रहे हैं ना। जनाब मूसा ने अपने भाई को मांगा था मदद के लिए। जो किसी नबी की मदद कर रहा है वो अल्लाह के दीन की मदद कर रहा है, किसी भी नबी की, किसी भी पैगंबर की। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो मदद कर रहा है, चाहे वो जनाब सारा सलामुल्लाह अलैह हो, चाहे वो जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैह हो, चाहे वो जनाब लूत अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये सब किसकी मदद कर रहे हैं? अल्लाह के दीन की। ये सब नासिरान खुदा हैं, ये सब अंसारुल्लाह के जुमरे में आ जाते हैं, ये सब अंसारुल्लाह की तशरीह में आ जाते हैं। अल्लाह के मददगार यानी अल्लाह के दीन के मददगार। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक तो ये सबब, और दूसरी वजह ये थी कि हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि मैंने जैसे बताया कि मजलिस का तरीका ये होता है कि हैं तो 72 का जिक्र, लेकिन वो होता चंद का है, बाकी के नाम नहीं आते थे, ये कमी रहती थी। मैंने अर्ज़ किया कि नाम मौजूद है, मैं कहीं से और तो अपने पास से बना के थोड़ी लाया हूँ, तारीखों में भी हैं, मकातिल में भी, सब त्योरी ने भी नाम दिए हैं, ऐसा नहीं है। नासिब तवारीख में, बहउल अनवार में, कहाँ पता नहीं कितनी, मेरे पास ही पता नहीं कितनी किताबें हैं जिनमें सबके नाम हैं, लेकिन पढ़े नहीं जाते। पढ़े क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो जो हमारे, मैंने अर्ज़ किया कि मजलिस का जो माहौल बन चुका है ना, वो ऐसा बन चुका है कि उसमें फिर वो एकदम खुश्की आ जाती है। अब जब खुश्की आ जाती है तो वो मजलिस का किताब, तो मजलिस में मज़ा नहीं आ रहा है। भाई मज़े का मसला नहीं है, मज़ा अलग चीज़ होती है, अल्लाह की रज़ा अलग चीज़ होती है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए मैंने कहा कि भाई सवाब होगा, भाई गुनाहगार लोग हैं ना हम, इन्हीं में से कोई खुश हो जाएगा, हम गुनाहगारों का हाथ पकड़ के हमें जन्नत में ले जाएंगे, बख्शिश करा देगा, हमारी शिफात कर देगा। हक है ना उन अंसार हुसैनी को, हक नहीं जिन पर ज़ियारत नहिया में मेरा इमाम सलाम भेज रहा है? क्या हक है उनका? कितना हक है? अरे हुसैन का गुलाम जिसका आज मैं जिक्र करने वाला हूँ, और गुलामों के भी जिक्र कर चुका, इनमें से कोई भी राजी हो गया, जनाब जॉन राजी हो गए, जनाब हुर राजी हो गए, जनाब हबीब बिन मज़ाहिर राजी हो गए, जनाब ज़ुहैर बिन कैन राजी हो जाए, या इतनों के मैंने जिक्र किए जिनके जिक्र नहीं होते, जनाब हंज़ला राजी हो जाए, जनाब यजीद इब्न सबीत राजी हो जाए, इनके सबके नाम ले रहा हूँ ना मैं। राजी कोई भी राजी हो जाएगा तो शिफात करने का हक है ना। क्या पता भाई हमारी शिफात हो जाए, हम तो ये कस्द करके सबका जिक्र कर रहे हैं कि इन सबका जिक्र करो। हुसैन तो हुसैन है, अल्लाह ने हुसैन के गुलामों को इतना हक दिया है कि गरोह के गरोह और जमातों की शिफात कराएंगे क़यामत के दिन इंशाअल्लाह। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। एक ये बात, और तीसरी और सबसे बड़ी और आखिरी वजह यह है कि लोग किसी भी जमाने में हिम्मत ना हारें, कभी भी नहीं हारो हिम्मत। और तशय्यो के किसी सफ़े पर किसी सत्र में लिखा ही नहीं है हिम्मत हारना। हमेशा करबला से लेकर आज तक तशय्यो आग और खून के समंदर ही में रहा है भाई, कहीं कम कहीं ज्यादा। घबराने की क्या बात है? कोई घबराने की, खौफजदा होने की बात नहीं है। आज तक कौन हिफाजत करता रहा? खुदा के बंदो, तुम्हें मक्के से निकाल दिया गया, मदीने से निकाल दिया गया, हिजाज की सरजमीन से निकाल दिया, कहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन निकालने वालों की रूहें भी पछताई, निकालने वाले भी पछताए कि हमने तो उनको खत्म करने के लिए निकाला। ये दुनिया में जहां भी गए वहां अहले बैत का मजहब अपनी जड़ें पकड़ता चला गया। अगर आप हिजरतें ना करते तो मुझे बताइए सरजमीन हिंदुस्तान में क्या होता, आज़रबाईजान में कैसे पहुंचा, ये जितनी भी रियासतें मावराउन नहर की,
جن کو سینٹرل ایشیا وسطی ایشیا کی ریاستیں کہا جاتا ہے، اتنے ممالک قازقستان قرقیزستان پتہ نہیں کیا 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 کیا، تو یہاں کیسے پہنچ گیا بھائی؟ کس طرح سے پہنچا؟ ہجرتیں ہوئی ہیں تو پہنچا ہے نا۔ ابھی میں نے کل ہی تو آپ کے سامنے مجاہد کا ذکر کیا، جناب شہزادہ سلطان علی ابن محمد باقر علیہ السلام، صلوات بھیجیے مولا علیہ محمد پر، ہے نا؟ تو اللہ کے بندوں گھبراتے نہیں ہیں۔ ارے ہمارے کمانے بھی گئے دنیا میں، تو کیا ذکر حسین لے کے گئے کہ نہیں گئے؟ پوری دنیا میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ میرے حساب سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کم سے کم 150 ممالک ایسے ہیں کہ جن میں ذکر حسین ہو رہا ہے، جلوس اٹھ رہا ہے۔ اس سے زیادہ ہوں گے، چیلنج کر رہا ہوں، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ ہوں گے۔ میں کم کر کے احتیاط وہ بتا رہا ہوں جو قدر متیقن کے اتنے ملکوں میں تو ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کون سا مذہب ہے دنیا کا جو اتنے ممالک میں پھیلا اور اتنے جبر اور تشدد کے بعد، بغیر اقتدار کے، بغیر حکومتوں کے؟ اس لیے تو پریشان ہوتا ہے دشمن کے، اقتدار ان کے پاس نہیں، پروپیگنڈا مشینری ان کے پاس نہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہماری پروپیگنڈا مشینری کیا ہے؟ حسین نے کربلا میں اپنے لہو سے ہمیں ایسی پروپیگنڈا مشینری دے دی، یہ 2 مہینے 8 دن کے، کہ تم 10 مہینے بک 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 کرتے رہو، یہ ہمارے 2 مہینے کافی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہم سمجھانا چاہیں، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کر لیں تو اس سے بڑی کوئی یونیورسٹی دنیا میں، اور میں مثال کبھی دیتا ہوں کہ دنیا میں تعلیم کا یہی دستور ہے کہ 10 مہینے تعلیم 2 مہینے چھٹی، ایسے ہی ہے نا؟ 10 مہینے تعلیم 2 مہینے، زیادہ تر کئی ممکن ہے 2.5 مہینے ہو گئے 3، لیکن زیادہ تر تو یہی کہلاتا ہے 10 مہینے پڑھو 2 مہینے چھٹی کرو۔ ہمارے یہاں الٹا حساب ہے، اگر 2 مہینے صحیح طریقے سے پڑھ لے گا نا تو باقی 10 مہینے اسے ضرورت ہی نہیں کسی یونیورسٹی کی۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ بات ہے صحیح طریقے سے پڑھنی، کہ صحیح طریقے سے پڑھ لے، ٹھیک؟ تو ایک اس لیے کہ انسانوں میں جوش رہے، ولولہ رہے، ان مجاہدوں کا ذکر ہوتا ہے۔ بھائی ایسے ہی تو مجاہد ہیں کہ جن پر سلام، ہر امام سلام بھیج رہا ہے، ہر امام ان پر درود و سلام بھیج رہا ہے، ہر امام ان کو یاد کر رہا ہے، ہر امام یعنی خواہش کر رہا ہے کہ 72 تو چھوڑو، ایسے 40 ہی ہو جاتے میرے پاس۔ یعنی حسین، اچھا معیار کیا ہے؟ وہ جو جناب سید الشہداء فرمانے کو کہہ سکتا ہے صاحب آپ لوگ مبالغہ کرتے ہیں اس چیز میں کہ جیسے میرے پاس تھے، کسی کے پاس نہیں، نہ میرے نانا کے پاس، نہ میرے بابا کے پاس، نہ میرے بھائی کے، ہم اب دلیل دے دیتے ہیں، اس میں تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا نا، دلیل دے دیتے ہیں۔ معلوم کیسے ہو کہ کس کے پاس ایسے 72 تھے یا نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، حضرت آدم سے چلیں گے تو میں وہاں تک چلا جاؤں گا، جناب نوح سے چلیں گے میں وہاں تک چلا جاؤں گا۔ یہ دیکھیے کہ جب کسی بھی نبی یا پیغمبر پہ سخت اور کڑا وقت آیا تو اس کا ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ اگر 72 تھے تو بھائی آپ کی بات صحیح، اگر تھے 7 8 12 14 تو اس کا مطلب 72 نہیں تھے نا، کسی نبی کے پاس نہیں تھے۔ یہ میں پورا اشرا پڑھ چکا ہوں، سیرت انبیاء پر میں نے ایک اشرا پڑھا تھا تو اس میں بتایا تھا کس کے ساتھ 5، کسی کے ساتھ 7، کسی کے ساتھ 12۔ جناب نوح کی جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ سب انصار تو ہی تھے، لیکن ان کی تعداد بھی 40 سے اوپر نہیں تھی، 40 سے زیادہ 36 یا 37، بعد میں تو اور بھی کم لکھی ہے، لیکن چلیے 40 مان لیا۔ تو وہ بھی انصار نہیں تھے، وہ لڑنے والے نہیں تھے، وہ تو وہ تھے کہ جو جن کو کہا ہوا تھا کہ آ جانا چپکے سے کشتی میں سوار ہو جانا، لڑنے والے ہوتے تو پھر طوفانی کیوں آتا، وہاں لڑ لیتے 72، ان کفار سے لڑ لیتے نا، لڑنے والے تو نہیں تھے نا وہ، تو کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام اور جناب داؤد علیہ السلام کی کیونکہ وہ تو حکومت تھی، اب آپ کہیں گے ان کے ساتھ تو لاکھوں تھے، نہیں، ان کے ساتھ بھی نہیں تھے۔ کیسے معلوم ہوگا کہ نہیں تھے؟ جب جناب سلیمان امتحان لیتے، جناب سلیمان جانتے ہیں قوم کیسی ہے، جب وہ تعمیر کر رہے تھے مسجد کو، مسجد کی تعمیر کروا رہے تھے، سب لگے ہوئے تھے نا، جن و انس سب لگے ہوئے تھے، ملک الموت آ گیا، جناب اسرائیل علیہ السلام پہنچ گئے، بھائی احترام سے نام لو، آ گیا نہیں، آ گئے، آپ کسی وقت آ سکتے ہیں ڈرنا چاہیے، جناب اسرائیل علیہ السلام سے ڈرنا چاہیے بھائی۔ تو وہ اللہ کے ان فرشتوں میں سے، چند برگزیدہ فرشتوں ملائکہ میں سے، تو جناب اسرائیل علیہ السلام آ گئے، چلیے بھائی آپ کو بلاوا آگے، کہنا بھائی یہ تو ابھی میں تعمیر کر رہا ہوں، تو اللہ کا گھر تعمیر نہیں ہوئی، کیا کر رہا ہوں؟ کہا کہ نہیں آپ تو چلنا تو ہے، مہلت نہیں کرنی، مہلت نہیں، وقت ہو گیا، پورا ہو گیا آپ کا جو وقت تھا پورا کیا تھا۔ ارے بھائی جیسے میں مروں گا یہ بھاگ جائیں گے، خود کہہ رہے ہیں جناب سلیمان اللہ کے رسول، یہ کہاں جن و انس ہوا سب پر ان کا اقتدار ہے، پانی ہوا سب پہ اقتدار ہے، پرندوں تک پہ چرندوں سب پہ اقتدار ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں ملک الموت سے کہ میرے جیسے یہ دیکھیں گے میں مر گیا بھاگ جائیں گے، کام نہیں کریں گے، چھوڑ کے بھاگ جائیں گے سب۔ اب معلوم ہو گیا کہ کتنا جانتے تھے جناب سلیمان اپنے ساتھیوں کو، یہ جن کو سب کو کام پہ لگائے سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کوئی بھی نہیں ٹھیکے گا، تو ایسا کرو کہ میری روح نکال لو لیکن میں ایسے کھڑا رہوں عصا کے سہارے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ عصا کا سہارا لیا، اس کے آگے کھڑے رہے اور وہ سب کام کرتے رہے۔
جب کام ختم ہوا آئے کہ سلیمان کیا سلیمان کام ختم ہو گیا، سلیمان کو یہاں ہو تو بات کرے، وہ تو وہاں ہی نہیں، ان کے تو قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اب جب ان کو ہلایا شانا تو وہ تو دیمک ہی کھا گئی تھی، وہ تو گر گئی، اسا وسا سب ان کا نہیں تو اچھا وہ بھی کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ تو دعویٰ ہو گیا، کاش ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ محبت ہو گئی بات واضح ہو یار۔ اب یہ کسی کو بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 میں سے بھی ایک کٹ گئے تھے، 11 رہ گئے تھے، وہ بعد میں خیر 12 نے توبہ کی، تو ٹوٹل چلو 12 مان لو، 12 ہے نا، اسے زیادہ تو نہیں۔ آئیے اب حضور پر آ جائیے۔ بدر میں کتنے مجاہد ہیں؟ 300، ایسے ہی ہے نا، 313 مجاہد۔ احد میں جب اسلامی لشکر کے قدم اکھڑ گئے اس وقت دیکھیے کتنے بچے، اگر بچنے والوں کی تعداد یعنی میدان میں کھڑے کتنے رہے، اگر میدان میں کھڑے رہنے والے 72 تو پھر آپ کی بات صحیح کہ نہیں جی حسین کے علاوہ بھی کسی کے پاس 72 تھے، یہی تو معلوم ہوگا نا بھائی، جنگ جیتنے وقت کے وقت تھوڑی معلوم ہوگا کہ کتنے ہیں۔ 2 جنگیں ہیں جس میں مسلمانوں کے پیر اکھڑے، میں پیر اکھڑنے کا کہہ رہا ہوں بھائی، مورخین نے تو فرار کا نام لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کوئی بھی تاریخ پڑھ لیں گے، سب میں یہی لکھا ہے، لیکن میں احتراماً کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے نا کچھ پڑھتے نہیں ہیں، لکھ تو دیتے ہیں، اپنا لکھا ہوا خود ہی نہیں پڑھتے، ہم سے لڑ رہے ہوتے ہیں آگے، آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا، میں نے ایسے نہیں کہا، تم نے ایسے لکھا ہے، میں نے ایسے نہیں کہا، تم نے ایسے لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، پھر دیکھتے ہیں ہم نے لکھا، تمہارے آدمی نے لکھا ہے، لیکن سب آدمی کہاں پڑھے، ان کے پڑھے لکھے علماء نہیں پڑھتے تو وہ کہاں سے پڑھیں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں بھائی میرا شکریہ ادا کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ قدم اکھڑ گئے، میں یہ نہیں کہہ رہا فرار ہو گئے، ورنہ ابن خلدون یا تبری یا خمیس یا تاریخ بغدادی یا تاریخ دبری سب نے یہ لکھا اسلامی لشکر فرار ہو گیا، کیا ہو گیا کہ الٹے پیروں فرار ہو گیا، اور عجیب عجیب تماشے لکھے، لیکن خیر میں نے عرض کر دیا کہ میرا شکریہ ادا کرو، میں بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں کہ 2 جنگیں ایسی ہیں جن جنگوں میں مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، قدم اکھڑ گئے، کچھ دیر کے لیے، بڑے باعزت طریقے سے بات کر رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کو عقب نشینی اختیار کرنی پڑی۔ صلوات بھیجیے جب لشکر عقب نشینی اختیار کرے تو اب یہ دیکھو کہ باقی کتنے، اگر باقی رہ جانے والوں کی تعداد کسی بھی تاریخ میں 72 مل جائے تو ہم جھوٹے ہیں، ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم جھوٹے، شاید ہم نے اپنی طرف سے گڑ لیا ہو، اور اگر نہیں ملا تو پھر مان لو کہ جو حسین کہہ رہا ہے وہی سچ ہے کہ جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، تو جو بچے رہے جو میدان میں ڈٹے رہے ان کی تعداد نہ احد میں 72 ہے نہ حنین میں 7 8 10 11 12، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے، اور سب کے نام بھی تو لکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے عقب نشینی اختیار کی ان کے بھی نام ہیں، جو میدان میں ڈٹے رہے، اور میں بالکل ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں چاہے میرے اپنے لوگوں کو برا لگے، اگر وہاں نام ہے احد میں کہ حضرت زبیر کھڑے رہے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا کہ کھڑے رہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں کھڑے رہے تھے میدان میں، ڈٹے رہنے والوں میں یاد رکھنا حضرت زبیر بن عوام چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اگر احد بتا رہی ہے اور سب جگہ نام موجود ہے کہ حضرت طلحہ کھڑے رہے تو میں وہاں کہوں گا کہ کھڑے رہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں اپنوں کا بھی، تم بھی تو ہمت پیدا کرو کہ کون کون میدان چھوڑ کے گیا تھا۔ صلوات دیجیے۔ ہاں مجھ سے تو اکثر لوگ ہمارے اپنے بھی کہتے ہیں آپ یہ نام کیوں لیتے، میں نے کہا پھر کیا میں ان کی روش پہ چلا جاؤں کہ جیسے وہ نام ہر جگہ چھپاتے تھے میں کیوں چھپاؤں؟ جس کا جو کریکٹر ہے وہ بیان کرے، جہاں تک ہاں جہاں سے کجی آئے گی، ٹیڑھا پن آئے گا، وہ ٹیڑھا پن بھی بیان کریں گے، لیکن جہاں موجود ہے میدان میں ڈٹا ہوا وہاں تو بتایا جائے گا نا۔ ابو دجان انصاری اگر کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، حنظلہ غسیل الملائکہ اگر میدان میں ڈٹے ہوئے تو ڈٹے ہوئے ہیں، جناب حمزہ سید الشہداء کا تو خیر ذکری کیا ہے، یہ تو میں بڑے بڑے نام لے رہا ہوں۔ اگر وہ جو میں نے پہلے اشرے میں شاید کسی مجلس میں پڑھا تھا، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، جناب ہاں اب یاد آ گیا مجھے، جناب عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ کھڑے رہے، سب درہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ اور ان کے 10 ساتھی نہیں گئے تو نہیں گئے نا، ذکر کر رہے ہیں ہم
کہ ایسے مجاہد تھے وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے جانیں دے دی مگر حضور کے حکم سے سرتابی نہیں کی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کے حق کو کہنے کے لیے، سچ کو کہنے کے لیے ہمت چاہیے نا. ہم تو بتا رہے ہیں نا، لاکھ اختلاف ہوں لیکن جو میدان میں ڈٹا رہا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ببانگے دہل کرتے ہیں، ہر جگہ کھل کے کرتے ہیں ان کا ذکر. یہاں موجود تھے بھائی، یہ کھڑے تھے. ہم کیوں کہیں گے کنجوسی کر جائیں کہ ان کے نام نہ لاؤ؟ ان کے نام کیوں نہیں لیں گے نام بھائی؟ جو ڈٹا ہوا ہے وہ ڈٹا ہوا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو 72 نہیں تھے بچنے والے. حنین میں اب چلے گئے، آپ کو حیرت ہوگی، ابو لہب کے 2 بیٹے وہاں میدان میں ڈٹے رہے، عتبہ اور قتیبہ. کہیں اور بھی نام ہوں گے، مجھے معذرت میری قبول کریے، لیکن 2 بیٹے، ابو لہب کے 2 بیٹے ڈٹنے والوں میں تھے، مولا کے ساتھ کھڑے رہے. مولا کا تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا نا کیونکہ مولا کو دیکھ کے تو باقی بھی کھڑے رہتے تھے 10-12. ان کی ہمت ہوتی تھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مطلب ظاہر ہے کہ مولا کو تو میں اس مقابلے میں نہیں لا سکتا نا. ہمارے لوگ بے وقوفیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے مقابلے میں لا کے مولا کو کھڑے کرتے ہو. خدا کے بندو، کہاں مولا کا مقابلہ کہاں کر رہے ہو؟ مولا کا مقایسہ کہاں کر رہے ہو؟ ان کو کیوں نہیں کرا رہے ہو درمیان؟ ان کو کیوں لے کر؟ لہٰذا میں ان کا نام نہیں لا رہا نا. آپ دیکھیں، ضرورت نہیں ہے نا بھائی. ان کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ مقابلہ اب کیا مقابلہ کریں گے؟ اس مقابلے بازی نے آج مصیبت کی ہے. ہر ایک کے مقابلے میں آپ مولا کو لا کے کھڑا کر رہے ہیں، ہر ایک کے مقابلے میں. ابھی مولا کا کیا کام ہے؟ کہاں آپ لائر کے لے کر آ رہے ہیں مولا؟ لوگوں کی بھی ہمت ہوگی، ان کا ہاں بھی مقابلہ تو ہو سکتا ہے، چلو ہم بھی شروع کر دیں مقابلہ. ایسے نہیں ہوتا. تو بعد میں کیا کرتا؟ 72 وہ 72 کسی کے پاس نہیں ملیں گے. اس لیے جناب سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ جیسے 72 مجھے ملے، جیسے انصار مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا حیدر کرار کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے. کیوں؟ قیامت تک ان پر درود و سلام بھیجا جاتا رہے گا. آپ زبردستی کسی پر بھی بھیجتے رہیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں. آپ سے جائیے بھیجتے رہیے جس کو آپ کا دل چاہتا ہے. لیکن جن کے لیے مشیت چاہتی ہے نا، بس ان کے لیے دل سے درود و سلام نکلتا چلا جاتا ہے. سلام علیکم. آئیے اب جو فہرست میں 6 نام باقی رہ گئے، وہ 6 نام، اور میں نے عرض کر دیا کہ نام ذرا سے مشکل تھے، تو میں عادت ہوئی مجھے اس بات کی عادت ہے کہ پرچے پہ لکھ کے لے آتا ہوں. جہاں مجھے ذرا سا بھی شبہ ہوگا میں صحیح نام تاکہ آپ تک پہنچا دے. یہ جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو ریکارڈ کری ساری چیزوں کو، تاکہ وہ صحیح نام وہاں تک چلے جائے. اس لیے میں، کیونکہ 1-2 نام مشکل تھے تو میں ان کو تحریر کر کے. پہلا نام جناب قانب ابن عمرو کندی، یعنی آپ نام سے سمجھ کے بنی کندہ کے تھے. قانب ابن عمرو. یہ قانب ابن عمرو بصرے کے ہیں. حجاج ابن زید ان کا ایک ساتھی ہے، اس کے ساتھ ہی آئے، اور حر کے آنے سے پہلے وہاں پیچھے ابتح ایک مقام ہے، وہاں امام کے لشکر میں، یعنی مکے اور ابتح کے درمیان میں امام کے ساتھ شامل ہو گئے. جناب قانب ابن عمرو کندی حجاج ابن زید کے ساتھ دلیر تھے، شمشیر زن تھے، اور بنی کندہ کے تھے، بصرے میں آباد تھے. لیکن کیونکہ پہلے حملے میں شہید ہوئے، لہذا ان کی جو ذاتی وہ صلاحیتیں تھیں وہ سامنے نہیں آئی. لیکن شمشیر زن بہت بڑے تھے، یعنی ان کی جنگ دیکھتے تھے انصار حسینی اور داد دیتے تھے میدان جنگ میں فوراً کہ جس طرح سے جنگ کر رہے تھے. لیکن بہرحال وہ تیر ان کو لگے، بہت سارے تیروں سے زخمی ہوئے تھے. یہ وہ ان ناموں میں ہیں جو آخری نام آپ کو بتا رہے ہیں. یہ قانب ابن عمرو کندی بنی کندہ کے تھے اور اپنے قبیلے کے بھی بہت بڑے آدمی تھے. مگر یہ اس طرح سے شہید ہوئے کہ جتنے بڑے یہ مجاہد تھے اتنا ان کو موقع ملا نہیں، کیونکہ وہ حملہ عام جب ہوا تو اس میں لڑتے تو رہے ہی ہیں. مگر یہ ہوا کہ وہ تیروں کا میں جو برسا، تو وہ اسی تیروں کے میں برسنے میں ان کو اتنے تیر جسم میں لگے تھے کہ جام شہادت نوش کیا. لیکن اتنی دیر میں بھی اتنا لڑے کہ ان کا نام تاریخوں میں رقم ہوا شمشیر زن کی حیثیت سے، اور امام زمانہ نے ان کو بھی سلام بھیجا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. السلام علی قانب ابن زیاد قانب ابن عمرو کندی. یہ پورا سلام آیا. البصری بھی ساتھ میں، امام زمانہ نے زیادت ناہیہ میں ان پر سلام بھیجا. ایک صلوات اور بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. بنی تمیم کے ایک فرد کنانہ ابن عتیق. یہ کنانہ ابن عتیق یہ بھی کہاں سے ساتھ ہوئے یہ نہیں ملتا. بعض کہتے ہیں کہ اسی لشکر کے ساتھ آ گئے تھے. ایام محاذنہ جن کا میں نے کل بتایا، ایام محاذنہ کون سے؟ نہ جنگ نہ صلح، یعنی کوئی میدان سے جا بھی نہیں سکتا اور ابھی لڑائی بھی نہیں ہو رہی ہے نا. ان کو کہتے ہیں ایام محاذنہ، جن میں مذاکرات چل رہے ہیں دونوں لشکروں کے. تو ایام محاذنہ میں سے، ایام محاذنہ میں کسی بھی دن امام کے ساتھ آ کے مل گئے. مگر یہ نیزہ بہت اچھا چلاتے تھے، تو ظہر سے قبل تن بتن یعنی دو بدو لڑائی میں
دوبدو لڑائی میں نے درجنوں کو گرایا. جب ان کا پہلے ان کا گھوڑا اس کے پیر کاٹے گئے, جب یہ گھوڑے سے گرے پھر ان کو شہید کر دیا گیا. تو ان کا بہرحال جتنا ذکر ہے میں اتنی کر رہا ہوں, اپنی طرف سے مجھے بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خواہ میں جتنا کام جتنا جس کا ذکر آ رہا ہے میں اتنا بیان کرتا جا رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ تیسرا نام, لیکن یہ وہ ان میں سے ہیں جن پر جناب یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے سلام بھیجا. ایک ان کی اور خصوصیت دیکھیے کہ یہ علماء میں سے تھے, کوفے کے قاری قرآن بھی تھے, حفاظ میں تھے اور علماء میں تھے. اب دیکھیے میں کتنے علماء کا ذکر کر چکا ہوں. عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دین پر وقت پڑا ہو وہ حجرے میں بیٹھ جائے, یا یہ تو مولوی صاحب ہیں یہ کہاں سے میدان میں نکلیں گے. نہیں, عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دین پر وقت پڑے تو میدان میں نظر آئے. کہاں نظر آئے؟ حجرے میں نہیں, پناہ گاہ میں نہیں. پناہ گاہیں بنا کر اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے میں نہیں. انسان پناہ گاہ بنا لے اور پھر اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا چلا جائے پروجیکٹر کے ذریعے سے, اور سب کو ڈیگریڈ بھی کرتا چلا جائے. ایک لازمہ یہ بھی ہوتا ہے خود ساختہ لوگوں کا کہ ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ دوسروں کو ڈیگریڈ کریں. جب تک وہ دوسروں کو ڈیگریڈ نہیں کرتے وہ اوپر نہیں آتے. اچھا, ہم نے ائمہ طاہرین کی سیرت میں کچھ اور دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ مخالفین کی سیرت یہ ہے کہ جب تک دوسرے کی مخالفت نہ کریں اپنی امامت ثابت نہیں ہے نا. ورنہ پھر امامت کی ضرورت کیا ہے بھائی میں کوئی برائی میں نہیں کہہ رہا. ائمہ اربعہ کو لے لیں. ائمہ اربعہ میں اگر چاروں کا ایک ہی جیسا ہوتا تو پھر 4 امام کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہاں اختلاف بتا رہے نا, فقہ حنفی, فقہ شافعی, فقہ حنبلی, فقہ مالکی ہے نا. پھر وہ اہل حدیث الگ, پھر وہ اور گروہ در گروہ بنتے چلے گئے. خیر وہ اس سے بحث نہیں ہے ہماری, غلط صحیح کی بات نہیں کر رہے. ہم اتنی بات کریں کہ بھائی الگ الگ ہے نا, امام الگ تو نظریہ الگ تو امام الگ ہو گیا, نظریہ الگ امام الگ ہو گیا. یہ وہاں ہوتا ہے کہ ایک کی امامت ثابت نہیں جب تک دوسرے کو غلط ثابت نہ کیا جائے. اگر دوسرے کو غلط ثابت نہیں کرے گا تو بھائی پھر وہی امام ہے, پھر تیری امامت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اہل بیت کی سیرت کیا ہے کہ جب تک پہلے امام کی تصدیق نہیں کرے گا امامت ثابت نہیں ہوتی. الٹا ہے نا. تو ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ جو جعلی ہوتا ہے وہ دوسرے کو ڈیگریڈ جب تک نہیں کرے گا وہ سمجھتا ہے کہ میری شخصیت اوپر نہیں آئے گی. اور جو اصلی علماء ہوتے ہیں جب تک وہ حقیقی علماء حق کی تعریف نہیں کرتے ہیں ان کی اپنی علمی قابلیت ثابت نہیں ہوتی. آپ یہ معیار میں نے دے دیا, دیکھ لیجیے گا, آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجیے گا کہ جو ہمارے مراجع ہیں وہ علماء ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بڑا بتاتے ہیں, اپنے آپ کو طالب علم بتاتے ہیں. اور جو 2 نمبر ہوگا وہ سب کو کنڈیم کرے گا, میں 1 مین شو, 1 مین آرمی. اللہ بچائے ان لوگوں سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا, پھر ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے لگ بھی جاتے ہیں نا لوگ, بہت سارے چڑھانے والے بھی آ جاتے ہیں میدان میں, آپ کو معلوم ہے کہ سارے بھی آتے. خیر اب آئیے تیسری شخصیت جو ہیں وہ, یہ نام اس لیے مشکل ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں لکھ کے بغیر نہیں پڑھ سکتا. منجح ہے والی ہے یا منجح ابن ساہم. ساہم بھی ہے پہ بھی تشدید ہے, دونوں نام مشکل ہے. منجح ابن ساہم مولا الحسین, یعنی جناب سید الشہداء کی یہ بھی غلام ہے. اب یہ مشکل ترین نام محفوظ ہو گیا. اب میں جو بھی میرے منہ سے نکلے برداشت کر لیجیے گا. یہ تو میں اس لیے لکھ کر لایا تھا کہ صحیح نام پڑھ دو. منجح یا منجح, میم نون جیم, اور پھر ہے وہ حلوے والی ہے, اور ساہم میں ہے ہاتھی والی ہے. سمجھانا پڑتا ہے, حالانکہ وہ مخرج جب نکلتا ہے تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہے کون سی ہے کون سی ہے نا. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے اور وہ مخرج سے معلوم ہو جاتا ہے. جیسے سین, سواد, فے ہے نا. ہم اردو میں سب کو سین پڑھ جائیں گے, سمر, سواد, سین سے جو بھی سین سب سین ہی نہ نکلے گا. لیکن عربی میں ان سب کا فرق ہے نا, سین الگ ہے, سواد الگ ہے, تے الگ ہے. اسی لیے سے جو لفظ ہوتے ہیں جب ان کو انگلش میں لکھا جاتا ہے تو کیا لکھتے ہیں, ٹی اور ایچ کا ہوتا ہے. جیسے باس پارٹی, آپ کیا کہیں گے باس, بیست, وہ کیا کہیں گے بیتت. جب وہ انگلش میں اس کو لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے, بات پارٹی, BATH, بات ہے نا, ایسے ہے نا, یا BAATH, کیونکہ وہ سے کا آپ سین کا تلفظ کر رہے ہیں نا, مخرج سین کا نکالے, وہ سین کا مخرج نہیں نکالے, بات تان, یعنی اس طرح کا ہوتا ہے. خیر صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. یہ ہے تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں لیکن ان کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کام انسان کے آ جاتی ہے نا. اس لیے میں نے کہا کہ مشکل نام تھا, اسے میں خود لکھ کر رہا ہے اس نے. تو منجح یا منجح, کہیں جیم پہ تشدید ہے کہیں تشدید نہیں ہے. خیر ساہم سے ہے پہ. ان کا مسئلہ کیا ہے جناب, یہ جناب منجح جو ہے یہ مولا الحسین, حسین کی غلامی میں. کیسے حسین کی غلامی میں آ گئے,
کیا انہوں نے کام کیا؟ کون ہے ان کے ماں باپ؟ ان کی والدہ ہیں حسنیہ، نام کیا ہے ان کی والدہ کا؟ نام حسنیہ۔ یہ کنیز ہے نوفل ابن حارث کی، غالباً یہ حارث وہی ہیں جو جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں، غالباً کہہ رہا ہوں کیونکہ جناب سید الشہداء کے قریب ان کو بتایا گیا، نوفل ابن حارث ابن عبد المطلب، تو اس سے چچازاد بھی ہوتے ہیں رشتے سے، لیکن خیر اگر نہیں ہے تو میری معذرت قبول کر لے، لیکن مجھے یہ گمان ہے کہ نوفل ابن حارث وہی تھے، ایک ان کے بیٹے تھے، یعنی عبد المطلب کے پوتے تھے، وہ تھے جناب نوفل ابن حارث۔ یہ نوفل ابن حارث کی کنیز تھی۔ جناب سید الشہداء نے اس کنیز کو خریدا، اس کنیز کو خریدنے کے بعد ساہم جو ان کے غلام تھے اس کے عقد میں دے دیا۔ اچھا ائمہ طاہرین یہ بھی تو کرتے تھے نا کہ آزاد کراتے تھے غلاموں کنیزوں کو اور ان کا گھر آباد کر دیتے تھے۔ پہلے بھی میں نے ایک کا ذکر کیا نا، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے، گھر آباد کرا دیتے تھے، ایک طریقہ ہوتا تھا۔ اگر ایسے ہی آزاد کر کے چھوڑ دیا جاتا اس زمانے میں تو کیا ہوتا؟ معاشی بدحالی اور سسٹم خراب ہو جاتا، کیونکہ غلام ڈیپینڈ کرتا تھا آقا پہ، کنیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اپنے آقا پہ۔ اب ان کو ایسی آزاد کر کے معاشرے میں چھوڑ دیا جائے تو بھائی ان کے پاس تو نہ کوئی کام ہے نہ کاج ہے، تو جہاں بھی جائیں گے خرابیاں پیدا ہوں گی نا بھائی، امکان ہے نا۔ لہٰذا معصومین کیسے آزاد کرتے تھے؟ ایسے آزاد کر کے نہیں چھوڑ دیا جائے کہ وہ خرابیاں پھیلیں گی معاشرے میں، نہیں، ان کا گھر آباد کیا کرتے تھے کہ ان کے گھر کو آباد کر دیا جائے تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو سہم سے ان کا عقد کر دیا گیا، اور جب ان دونوں کا عقد ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ منجح پیدا ہوئی یا منجح پیدا ہوئے، منجح ابن سہم پیدا ہوئے، اور یہ پھر امام حسین السلام کی غلامی میں آ گئے، آپ کے ساتھ ہی رہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب، یہ بھی بہت جنگجو تھے۔ یہ جب میدان میں نکلے ہیں تو یہ گھوڑے سے اتر آئے تھے، گھوڑے پہ نکلے، پیدل لڑنا شروع کیا، زخموں سے جب چور ہو کے گرے۔ ہاں یہ اور بتا دوں کہ جب میدان میں یہ کربلا پہنچے اپنی والدہ کے ساتھ، پہلے بھی ایک کا ذکر کر چکا ہوں، والد کا انتقال تھا والدہ کے ساتھ، تو جب میدان میں جانے کی اجازت، والدہ کی اجازت ضروری تھی ظاہراً۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حسین حکم دے دیں، جب حکم دے دیں پھر ماں باپ کی اجازت کوئی مانا نہیں۔ وہ حسین نے حکم دیا، ماں منع کرے یا باپ منع کرے، امام کا حکم آ گیا، لیکن امام تو کسی کو زبردستی نہیں بھیج رہے تھے نا، کسی کو حکم، ہاں اپنے بچوں پہ آپ کا وہ تھا، اپنے بیٹے پہ، اپنے بھانجوں پہ، اپنے بھتیجوں پہ، اپنے بھائی پہ، کسی کو اس کے علاوہ حسین نے کسی کو خود نہیں بھیجا کہ تم جاؤ میدان میں، تم جاؤ میدان میں، نہیں حکم۔ تو اس لیے کیا ہوا، پہلے ماں کے پاس گیا وہ حسنیہ، اپنی ماں کے پاس جا کے اجازت دے گی، ماں دے گرامی آپ مجھے اجازت دیں۔ اور کہا کہ اجازت اور کس لیے لائی ہوں تجھے کربلا میں؟ اسی لیے کہ لائی ہوں، سنتی چلی آئی ہوں یہ ہوگا، اور مجھے کوئی غم نہیں، بلکہ تو مجھے عزت دے گا، حسین کے نام پہ تو قتل ہوگا، حسین کے نام پہ تو شہید ہوگا، قیامت تک میں سرخرو ہو جاؤں گی، قیامت کے دن بھی میں سرخرو ہو جاؤں۔ دیکھیے کتنی باشعور مائیں، ان کو بے شعور نہ کہیے، بے شعور وہ ہیں جو ان میدانوں سے اپنے بچوں کو بچا کے لے گئیں، کوفے والیاں لے گئی نا، کیا ہوا؟ ذلت کا داغ، ذلت کا ٹیکا ان کے ماتھے پہ لگ گیا ہمیشہ کے لیے۔ عروسہ تو بڑی عقل مند بنی کہ اپنا بچہ بچا لیا، اپنا بیٹا بچا لیا، اپنا بھائی بچا لیا، ایسے ہی ہے نا، اپنا شوہر بچا لیا۔ لیکن جن ماؤں نے کربلا میں اپنے بیٹے کو قربان کیا، اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے عزت دی، اور جو اپنے بچوں کو بچا بچا کے لے گئے ذلت ہوگی ان کی۔ کیا ان کی اولادیں نہیں ہوں گی؟ لیکن اپنے شجرے چھپاتے ہیں لوگ، اسی لیے کیوں دغا کی حسین کے ساتھ کربلا میں۔ جن ماؤں نے دغا کی وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہے تھے نا، وہ لوگ، ماں ہو یا باپ ہو، بھائی جو بھی ہو، جو بچا کے لے گئے یا اپنی جان خود بچا کے بھاگ گئے، وہ عقل مند سمجھ رہے تھے نا۔ مر تو وہ بھی گئے، مر گئے نا، انصار حسینی بھی شہید ہو گئے، وہ بھی مر گئے، لیکن جو حسین کے ساتھ مرے اللہ نے ان کو کیسی عزت دی، دیکھیں آج پوری دنیا میں ان کا ذکر ہے۔ تو ماں جانتی ہے کہ یہ میرا بیٹا میرے لیے عزت کا باعث بنے گا، تو باشعور کون ہوا؟ وہ کوفے کی عورتیں ہوئی یا یہ؟ کس کے پاس عقل زیادہ ہوئی؟ یہی لوگوں کو سمجھاتی ہے کربلا کہ عقل کا پیمانہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، معیار یہ ہے عقل کا، جو حق پر جان دے گا اللہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بس ان کو 10-12 آدمیوں نے گھیر کے مارا، اور حسان ابن بکر حنظلی یا بکر ابن حسان حنظلی ان کا قاتل۔ اچھا، جس نے ایک ایک فرد کسی کو قتل کیا نا تو اس کا بھی نام موجود ہے، جس گروہ نے مارا ہے تو اس گروہ کے نام بھی موجود ہے۔ اب ہماری مجلس کا کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے نا، اس میں ہم یہ ساری تفصیلات بیان نہیں کر سکتے، لیکن جب انشاءاللہ لکھیں گے تو اس میں ساری یہ چیزیں بھی آ جائیں گے، کس نے کس کو قتل کیا، یہاں تک کہ وہ دستہ اسید ابن مالک کی سربراہی میں جس نے لاشوں کو پامال کیا نا، 10 آدمی، 10 کے 10 کا نام موجود ہے۔ یہی تو معجزہ ہے کہ ایک ایک جس نے زخم بھی لگایا نا اس کے نام زندہ ہے۔ اور یہ آپ اس کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے، کبھی سوال کرے کہ بھئی آپ کو اتنی جزیات کیسے معلوم، اس نے تیر مارا، اس نے پتھر مارا، اس نے کہا بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا،
یہ اللہ نے ان کی زبانوں پہ خود ظلم جاری کیے. جن لوگوں نے ظلم کیے تھے، کیوں؟ انعام کے لالچ میں درباروں میں جاتے تھے نا اپنا اپنا انعام لینے کے لیے. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، بڑا چڑھا کے بتاتے تھے ظلم و ستم. ایسا سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ہم نے نہیں کیا بھائی، یہ انہوں نے خود ہر چیز تاریخ میں محفوظ کر دی ہمارے لیے. ہم وہی بیان کرتے ہیں جو خود وہ بیان کر چکے ہیں، تو پھر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہم وہی تو ظلم و ستم بیان کریں جو وہ خود بیان کر چکے ہیں. اب تم کائے کو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اب تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ انہیں جن لوگوں کا ہم بتا رہے ہیں ان لوگوں نے خود بیان کیا کہ انہوں نے کیا 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 ہے، کیا کیا ظلم کیا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر، اب ایک وہ جو زخمی ہو کر بچے اور 1 سال بعد شہید ہوئے، جناب موقع یا مرقع بن ثمامہ اسدی سیداوی، یہ دونوں نام لکھے ہوئے. موقع کا الگ معنی ہے، مرقع کا الگ معنی ہے. موقع کا معنی لکھا ہے یعنی میم واو قاف تجدید اور عین موقعن، اگر تنوین میں لگا دوں تو یوں ہو جائے گا موقعن. موقعن کا معنی یہ ہے کہ وہ شخصیت جس نے رنج و غم بہت دیکھے. اب یہ ماں باپ کو پہلے سے کوئی الہام ہوا کہ بھئی یہ بہت رنج و غم دیکھے گا، بہت مصیبت ہے، کوئی نہیں بتاتا ہوں وہ بہت مصیبت بھی دیکھی. تو مصیبت، یا پھر یہ کہ وہ مرقع نام سے، وہ مرقع کا تو آپ جانتے ہیں، مرصع اور مرقع وہ نام بھی ہے. تو دونوں ناموں میں ہے کہ وہ انہوں نے یوں ہی رکھ دیا، کس بنا پہ رکھا موقع، تو یہ دونوں نام ہیں ان کا. اب یہ کتابت کی غلطی ہے، اس لیے دونوں آئے ہیں، موقع یا مرقع ابن ثمامہ اسد السیداوی. اسدی السیداوی، اسد یعنی وہ بنی اسد، اور سیداوی میں بتا جو سیداوی کی شاخ تھی، اس قبیلے کے تھے. ان کا قبیلہ بھی، قبیلے کے لوگ بھی اس لشکر میں تھے. یہ جب زخموں سے چور ہو کر گرے تو ان کو ان کے قبیلے والوں نے اٹھا لیا. جب قبیلے والوں نے اٹھا لیا تو عمر سعد نے کہا قتل کر دو اس کو. کہ قتل نہیں کریں گے، دیکھا یہ ہمارے قبیلے کا ہے، اب زخمی ہو کر گرا، ہم اٹھا لائے. ٹھیک ہے، لڑ رہے ہیں تیرے کہنے پہ، لیکن ہم اس کو ماریں گے نہیں. ٹھیک ہے، لے جاؤ. ابن زیاد کو معلوم ہے، ابن زیاد نے کہا قتل کرو، اس نے کہا قتل نہیں کرو، ہونے دیں گے ہم. قبیلہ کھڑا ہو گیا. اب ظاہر ہے ابھی تازہ کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، ابن زیاد نہیں لینا چاہتا تھا قبائل کی مخالفتیں، تو اس نے بس یہ کہا کہ ٹھیک ہے مارتا نہیں ہوں لیکن وہ تبید کروں گا. تبید یعنی شہر بدر کر دو. کہاں؟ زارا ایک مقام تھا، جیسے بنی عذرا تھا نا، ایسے زارا ایک مقام تھا، کہتے ہیں بحرین کے قریب کا تھا کہ، اور وہ ایسا تھا کہ جہاں جس کو آج کے زمانے کے کالا پانی، کہ وہاں ویسے ہی صحت مند آدمی کو بھیج دیا جائے تو وہی مر جائے گا. تو یہ تو بیچارے ویسے ہی زخمی تھے، ان کو وہاں بھیج دیا. 1 سال تک یہ شدید بیمار اور زخموں کی حالت میں رہے. 1 سال بعد انہوں نے وہاں جام شہادت نوش کیا. لیکن کربلا کے شہیدوں میں ان کا نام مرقع یا موقع ابن ثمامہ السیداوی الاسدی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے، اب یہ ایک نام ہے یحییٰ، اور شخصیتیں ہیں 2 کربلا میں. ایک ہے یحییٰ ابن سلیم مازنی، بنی مازن کے، اور ایک ہے یحییٰ ابن ہانی ابن عروہ، ہانی ابن عروہ کے بیٹے. اچھا، پہلے والے کا تو ہے یہ یحییٰ ابن سلیم مازنی، یہ تو شہید ہوئے، یہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اور بڑا انہوں نے ظہر سے پہلے والی جنگ میں، جو پہلے جنگ ہوئی اس میں یہ دفاع کرتے ہوئے خیموں کا شہید کر دیے گئے. یحییٰ ابن عروہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ لڑ کر شہید ہوئے یا نہیں شہید ہوئے، کیونکہ بچے تھے. جب جناب ہانی ابن عروہ شہید کر دیا گیا نا کوفے میں، تو یہ کسی طرح سے امام کے لشکر میں آ گئے. تو امام نے ان کو میدان میں جانے نہیں دیا تھا، کیونکہ یہ کم سن تھے، 11-12 سال کے تھے، انہیں میدان میں جانے نہیں دیا. اور یہ زندہ رہے آخر تک امام کے ساتھ ہے. پھر قیدیوں میں ساتھ چلے گئے، پھر قیدیوں میں رہا ہو گیا ہے، اہل بیت کے ساتھ رہے، اور یہ جوان بھی و بڑے بھی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ یحییٰ جس شہید کا نام ہے یہ یحییٰ ابن ہانی ابن عروہ ہے. تو میں نے دونوں کا ذکر اسی لیے کر دیا کہ یحییٰ ابن سلیم ہے، ایک یحییٰ ابن ہانی، وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی شخص ہے، اور یہ ہانی ابن عروہ کا بیٹا ہے. یحییٰ جو شہید ہوا ہے لڑتے ہوئے میدان میں. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یحییٰ ابن سلیم الگ ہے، یحییٰ ابن ہانی ابن عروہ الگ ہیں. بہرحال اب یہ آخری شخص یزید یا یزید، اب یہ آخری. چلیے یہاں اپنی ہی تصحیح کر دوں، کیونکہ واقعی ایسے ہی تھا. جب میں نے پہلا اشرا 2 سال پہلے پڑھا تھا کتابی صورت میں، تو میں نے اس میں ایک مجلس میں کہا تھا، دوسری یا تیسری مجلس میں شاید کہا تھا کہ یزید نام کے 3 ہیں کربلا میں امام کے صحابی. لیکن یہ چوتھا نام بھی مجھے مل گیا تنقیح المقال میں. لیکن اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ یزید ہے یا یزید، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو وہ اسی لیے وہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ یزید یا یزید، کیونکہ یزید بھی نام ہوتا تھا اور یزید بھی نام ہوتا ہے. جیسے یزید ابن ثبیت انصاری کو بعض لوگوں نے پیش کے ساتھ لکھا ہے یزید ابن ثبیت. تو 3 کا میں نے ذکر سنا تھا، تو 3 ہی ہوں گے، یہ یزید ہوں گے، یا ان تینوں میں سے کوئی ایک یزید ہوگا. تو 2 کے نام کے ساتھ یہ ہے کہ یزید یا یزید، دونوں نام لکھے ہوئے. یہ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
بہرحال یہ یزید یا یزید، ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد علی محمد پر، ابن زیاد، ان نام یا اللہم صلی اللہ۔ بہرحال ناموں میں نے پہلے آپ سے معذرت کر لیا کہ ناموں میں ذرا سب ہو جاتا ہے کیونکہ ایک جیسے نام ہے، وہ کہیں یزید ابن زیاد بھی ساتھ آ رہا ہے، کہیں زیاد ابن ابی ساتھ آ رہا ہے، زیاد ہر جگہ تو اس لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں صحیح نام چل جائے، یزید ابن زیاد ابن مہاجر کندی، یہ مکے سے ساتھ ہو گئے مولا کے، مکے پہنچے اور مکے سے انہوں نے اپنے آپ کو والے تھے، بہت قابل اور بزرگ بھی تھے، اشراف کوفہ میں سے بھی تھے۔ جب ہر کا سامنا ہوا، یہ پورے اس میں شاہد تھے اور مذاکرات بھی کرتے رہے، ہر کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے، ہر کو سمجھاتے بھی رہے۔ ہر نے کہا میں جانتا ہوں، میں اسی لیے جنگ سے گریز کر رہا ہوں۔ اس نے ایک مقام آیا کہ جہاں سے اس کو آرڈر ملا کہ بھائی یہیں پہ روک لو، اور نہیں رکتے تو یہیں پہ جنگ کر کے ختم کر دو ان لوگوں کو۔ تو اس نے زہیر بن قین وغیرہ سب جمع ہو گئے، بھائی مجھے اب یہ آرڈر ملا، بتاؤ میں کیا کروں؟ تو زہیر بن قین نے کہا ٹھیک ہے، ہم تجھ سے جنگ کرنے کے لیے یہاں پہ تیار ہیں، اور ابھی تو تیرے ساتھ کم ساتھی ہیں، 300-400 ہیں، بعد میں تو لشکر بڑھ بھی سکتا ہے، ہم سے یہ بات نہ کر، ہم وہاں جائیں گے جہاں حسین کی مرضی ہوگی، ہم تیرے کہنے پہ نہیں رکیں گے۔ اور اسی میں جناب یہ بھی آگے ساتھ، جناب یزید ابن زیاد یہ بھی ساتھ آگے، انہوں نے کہا کہ تو جانتا نہیں ہے ہم حسین کے ساتھ ہیں، حسین کے ساتھ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو حسین کی مرضی ہوگی وہ چلے۔ تو انہوں نے کہا چلو میں کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ تو اس نے پھر خط بھیجا کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اس نے مالک ابن نصیر، اس کا جو ایک قاصد تھا ابن زیاد کا، اس کو بھیجا، بڑے خبیث قسم کا انسان تھا، زبان کا بھی بہت گندا تھا، اس کو بھیجا۔ وہ آیا تو اس وقت بات چیت ہو رہی تھی، جناب حربی ساتھ تھے، جناب سید الشہداء بھی، یعنی آپ بیٹھے بھی بات کر رہے تھے۔ تو اس نے آ کے جناب سید الشہداء کو سلام نہیں کیا، بلکہ اس نے سارے حر کو سلام کیا اور دیکھا بھی نہیں ان کی طرف، اور جیسے ہوتا نا کسی کو معاذ اللہ اگنور کر دینا، نظر انداز کرنا، خط دے دیا اس کو حر کو۔ اس کو خط میں یہ لکھا تھا کہ ان کو جہاں بھی ہیں وہیں پہ روک لو اور ختم کرو، بیعت کرتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس ان کا سر کاٹ کے بھیجو میرے پاس۔ تو ابھی وہ خط پڑھ رہا تھا، امام کو بتا رہا تھا کہ صورتحال ہے، تو یہ یزید اس کے پاس آئے، یزید ابن زیاد مالک بن نصیر کے پاس، کہ کیا نام ہے تیرا؟ کہتے میں اچھا، کہتا تو ہی ہے اس کا قاصد۔ کہتے تجھے یہ نظر نہیں آیا فرزند رسول تو نے اس کو سلام کیا حر کو، اور رسول کے بیٹے کو سلام نہیں کیا؟ کہا کہ میں نہیں جانتا کسی کو، میں اپنے امیر کے حکم کا تابع ہوں، میرا امیر ابن زیاد ہے، اس نے مجھے بھیجا اور میں حر کے پاس ہوں، حر اس لشکر کا سردار، میں حر کو جانتا ہوں اور کسی کو نہیں۔ کہا کہ بڑا بدبخت انسان ہے تو اس کو تو پہچانتا ہے اپنے امیر کو، اور جسے اللہ اور رسول نے امیر بنایا جنت کا، وہ اس کو تو نہیں پہچانتا؟ اپنے سردار کو پہچانتا ہے، جنت کے جوانوں کے سردار کو نہیں پہچانتا تو؟ کہتا بدبختی تیرے مقدر میں لکھی ہے۔ اب یہاں بھی حر پریشان ہو گیا کہ کیا میں کیا کروں؟ اور جناب سید الشہداء پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ نینوا تک جانا ہے، نینوا یعنی کربلا تک، وہ تو کربلا بعد میں شخص ہوئی نا کہ یہ کربلا ہے، علاقہ تو پورا کہلاتا تھا نینوا کا پورا، آج بھی آپ جانتے ہیں نا پورے صوبے کا نام ہے نینوا، اور پورے علاقے کا نام ہو گیا ہے کربلا۔ پہلے تو کربلا چھوٹی سی جگہ تھی، وہ نینوا میں شامل تھی، نینوا بڑا علاقہ تھا، کہ نینوا تک جانا ہے، وہاں تک امام یہ چاہتے تھے کہ میں وہاں تک جاؤں گا، اور آپ نے کہا چاہے جنگ ہو، جنگ کرنے کو تیار ہو، میں یہاں نہیں رکوں گا۔ تو نہیں چاہتا تھا حر نے پھر خط لکھ دیا اس کو کہ بھائی میرا اختیار ہے، میں اس وقت جنگ نہیں کر سکتا حسین کے ساتھ، حسین ابن علی کے ساتھ، ٹھیک ہے جہاں تک جا رہے میں جا رہا ہوں ساتھ۔ تو یہاں بھی حر نے جنگ کی نوبت نہیں آنے دی، نہیں خود پیچھے ہٹتا گیا، ہر مقام پہ خود پیچھے ہٹتا تھا کہ جنگ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کی خوبی تھی نا کہ وہی جانتا تھا کہ فرزند زہرا سے جنگ نہیں کرنا ہے، فرزند زہرا سے لڑائی نہیں لڑنا ہے، حسین سے جنگ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بھی اس کی خوبیاں اور نیکیاں تھیں جو بعد میں جمع ہوتے ہوتے اس کو جہنم سے جنت کی طرف لے کر آ گئیں۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ خیر، اور کیونکہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حسین اپنی مرضی سے کربلا آئے، وہ نہیں گھیر کر لائے، جو میں بار بار جملے کہتا ہوں، ہر سال کہتا ہوں تقریباً، اس کی مجال نہیں گھیر کر لائے، حسین اپنی مرضی سے آیا، اپنی مرضی سے آئے نا، گھوڑے بدلے، بتا دیا سب کو کہ اپنی مرضی سے یہاں ٹھہر رہا ہوں، یہ ہے میرا مقام کربلا، تم نہیں لے کر آئے ہو مجھے۔ اور یہ وہاں سے کہتے چلے آتے وہاں نینوا جانا ہے، کربلا جانا ہے، وہاں تک میں جاؤں گا، اور حر کو آنا پڑا کیونکہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا جناب سید الشہداء سے۔ تو بس یہ ساتھ رہے وہاں سے، جناب یزید ابن زیاد مہاجر کندی یہ وہاں سے ساتھ آئے، اور یہاں پر آنے کے بعد تیر انداز، ان کے ترکش میں تیر بہت ہے، 30-40 کے قریب تیر لائے تھے، اور جب یہ میدان میں گئے تو تیروں سے مار رہے تھے۔ تو جب یہ زخموں سے چور ہو کر گرے تو کسی نے پوچھا تھا تمہارے تیر ہدف پہ لگے؟ کہتے ہیں بخدا
میرے سارے تیروں نے بڑا کام دکھایا، سوائے 5 کے سب اپنے ہدف پہ لگے۔ تو اب 40 تھے تو 35 کو مارا، 30 تیر 30 40 لکھا ہے، 30 تھے تو 25 کو مارا۔ نشان بہت زبردست یہاں تک کہہ رہا ہے بخدا سوائے 5 کے میرے سب تیر اپنے نشانوں پہ لگے ہوئے۔ اور ہم جانتے ہیں ایک ان کے قبیلے کا نام حدلہ بھی آتا ہے، بنی حدلہ کے تھے، بنی حدلہ بھی ایک شاخ ہے۔ تو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں حدلہ کے تیر انداز، جانتے ہیں کہ اپنے تیر کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ سارے تیر ختم ہوئے، پھر انہیں تلوار سے حملہ کیا تھا، اور ظہر سے پہلے دست بدست دو بدو لڑائی لڑتے ہوئے یہ حسین کا جانثار جام شہادت نوش کر کے چلا گیا۔ یہ پورے 115 انصار حسینی کے نام ان انصار کا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں کون سے جو معروف جو کربلا سے ریلیٹڈ ہیں، آج الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور آپ لوگوں نے ساتھ دیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی کہ اتنے خشک باتوں کو میری سنتے رہے، لیکن الحمدللہ آج ہم اس جگہ تک پہنچ گئے کہ ہم نے ان تمام شہیدوں کو جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے یا اس سے ریلیٹڈ تھے، کوفے میں شہید ہوئے، ان سب کا ہم نے ذکر کیا، اور اس یقین کے ساتھ کیا ہے ذکر کہ انشاءاللہ انہی میں سے کوئی نہ کوئی ہماری شفاعت کرے گا، ہماری بخشش ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد، یہ یقین رکھا تھا اس بات۔ نعرہ حیدری باواز بلند، نعرہ صلوات۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتنے غیرت مند تھے کہ رات کو یہ خیموں سے دور چلے گئے تھے، بہت دور۔ کیوں جانتے ہیں؟ جب خیموں میں بچے رونے لگے نا، العطش العطش کی آوازیں بلند کرتے تھے، انصار حسینی سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں اسی شب عاشور میں حضرت بریر حمدانی، جن کا میں ذکر کر چکا پہلے سے، اپنے چند ساتھیوں کو لے کر گئے تھے، حملہ کیا تھا، قبضہ کر لیا، پانی بھی چھین لیا تھا، لے کر آئے تھے پانی، لیکن وہ پانی بہہ گیا تھا۔ بچوں کی پیاس نہیں برداشت ہوتی تھی لوگ، بچوں کی پیاس، آوازیں نہیں سننا چاہتے تھے کہ آل رسول کے بچیاں ہیں، بچے ہیں۔ سمجھ گئے آپ میری بات کو کہ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ کچھ بیبیاں حسین کی مظلومیت پہ رو بھی رہی تھی نا، رو رہی تھی نا۔ آپ کو معلوم ہے نا ایک واقعہ بس شب عاشور کا نقل کر کے اصل مصائب کی، جو مجھے آج پڑھنا ہے، اصل سے مراد یہ کہ جو مجھے پڑھنا ہے وہاں تک جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ثانیہ زہرا نے شب کے ایک پہر میں بلایا تھا ماں جائے کو جناب فضا کے ذریعے سے، اور کیا فرمایا تھا کہ بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا، ایسا تو نہیں کل معرکہ کارزار جب گرم ہوگا اور کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے۔ تو ہلال ابن نافع اتفاق سے وہاں سے گزر رہے تھے نا خیمے کے پشت سے، بس جو ہی انہوں نے یہ سنا سر پیٹتے ہوئے پہنچے، انصار کو جمع کر لیا، غضب ہو گیا رسول زادیوں کو۔ یہ گمان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو عین معرکے کے دوران ہم فرزند رسول کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ چلو یقین دلاؤ اولاد رسول کو۔ آئے ہیں ثانیہ زہرا کے خیمے کے باہر، اپنے ہتھیار ڈال دیے، فریاد کر رہے تھے، رو رہے تھے، چلا رہے کہ آقا زادیوں، اے رسول زادیوں، اے اولاد رسول، اے اہل بیت رسول، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں، آپ حکم کیجئے، ہم اپنی گردنیں کاٹ کے رکھ دیں۔ اب مجھے بتائیے جب انصار کا یہ عالم ہے تو عباس کا کیا عالم ہوگا؟ جب جناب سکینہ کہتی ہوں گی کہ چچا پیاس مارے ڈالتی ہے، پیاس ہلاک کیے ڈالتی ہے، تو بتائیے عباس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ بس اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ زندان تک سکینہ کے لبوں پہ ایک ہی نام تھا، میرا چچا عباس، میرا چچا عباس، میرا چچا عباس۔ اتنا یقین تھا جناب سکینہ کو اپنے چچا پر کہ بس جب میرا چچا جا رہا ہے تو یقیناً پانی لے کر آئے گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس بچی کو اس انداز میں باندھا گیا ہے۔ کئی موقع ایسے ہیں کہ جب کٹے ہوئے لاشوں کے تڑپنے کا ذکر ہے، یقیناً ایک موقع یہ بھی رہا ہوگا جب اس بچی کو ناقے پر بٹھایا جاتا تھا، بے پالانوں کے ناقے تھے، گر جاتی تھی اونٹ سے، تو اس کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ یہ نفس المحموم کی روایت پڑھ رہا ہوں آپ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور اصل روایت بھی نہیں پڑھ رہا کیونکہ مجھ میں پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ اب بتائیے ایک 4 سال کی بچی کو ناقے کے گرد، ناقے کے ساتھ رسی سے باندھ دیا جائے، اس کی کیا کیفیت؟ اب سمجھ میں آیا وہ راستے میں گرنے کا واقعہ کیا ہے بچی کے؟ جب رسیاں ڈھیلی ہوئی ہیں، یہ بچی گر گئی تھی راستے میں، کیونکہ اوپر تھوڑی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو باندھا گیا تھا کیونکہ ٹھہر نہیں سکتی تھی، پالان تو تھے نہیں، جب بٹھایا جاتا تھا نیچے گر جاتی تھی۔ کس طرح سے یہ بچی سارے مصائب سہتی ہوئی زندان میں پہنچی ہے، اور زندان کی کیفیت منظر کشی کرتے ہیں لکھنے والے مقاتل میں کہ صبح سے شام تک، سورج غروب ہونے تک دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی زندان کے،
آنے جانے والوں سے پوچھا کرتی تھی بھائی کوئی عراق جانے والا ہے؟ اگر کوئی اس بچی پہ ترس کھا کے رک جاتا تھا تو اسے پوچھتی تھی کیا کربلا، وہ کہتا تھا کہ ہاں میں جاؤں گا، بتا کیا کام ہے تیرا؟ کربلا سے گزرے گا، کہا تیری خاطر چلا جاؤں گا۔ اب میں ایک منظر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تیری خاطر چلا جاؤں گا، کون ہے تیرا وہاں؟ تو یہ بچی اس سے کہتی تھی کربلا کے میدان میں تیری ملاقات میرے بابا حسین سے ہوگی، اسے میرا حال بتانا، کہنا تمہاری سکینہ کو زندان میں چھوڑ کر آ رہا ہوں، اگر وہ یہ کہیں کہ میں خیمے میں سوتا ہوا چھوڑ کر آیا تو بتا دینا کس حال میں مجھے دیکھ کے جا رہا ہے تو۔ اور وہ اس بچی کے حال پہ روتا ہوا آگے بڑھ جاتا تھا۔ عزاداران حسین اسی طرح ایک شب آئی اور اس بچی کی حالت خراب ہے، ہر روز سے زیادہ رو رہی ہے، سب نے چپ کرایا، آخر روتے روتے سو گئی، نہیں میں کہتا ہوں کہ روتے روتے غش میں چلی گئی۔ جو ہی بچی غش میں گئی، ذرا سکون کا سانس لیا آل رسول نے کہ چلو بچی سو گئی، غش میں چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد جب بچی اٹھی تو پہلے سے بھی زیادہ آہوزاری، گریہ، فریاد۔ ماں آگے بڑھی، میری بچی چپ ہو جا، تیری فریاد کلیجے کو چیر دیتی ہے، تیرا رونا کلیجے کو چیر دیتا ہے۔ اماں کہتی ہے، بچی کہتی ہے اماں میں کیسے چپ ہو جاؤں، ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے۔ ثانیہ زہرا نے اپنی آغوش میں لے کہا میری سکینہ خاموش ہو جا، نہیں برداشت ہوتا تیرا گری۔ کہا پھپھی اماں میں کیسے چپ ہو جاؤں، ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ۔ بس بچی یہ باتیں کریے، حرم میں بھی گریہ وزاری، گریہ شور و شین برپا ہوا، سید سجاد کے پاس، سید سجاد نے اپنے پاس لے لیا۔ میری بہن سکینہ خاموش ہو جاؤ۔ سکینہ کہتی ہے بھیا بس ایک بار بابا سے ملوا دو، پھر سکینہ وعدہ کرتی ہے کہ نہیں روئے گی، ایک بار ملوا دو، ایک بار بابا کا سر منگا دو۔ بس شور و شین کی آوازیں بلند ہوئیں، داروغہ زندہ کو بھیجا گیا احوال جاننے کے لیے، آ کے پوچھا اس نے ماجرا۔ سید سجاد آگے بڑے، زنجیروں کا لنگر سمیٹ کے کہ بھائی آج میری بہن کی حالت بہت پہلے سے زیادہ خراب ہے، اگر ہو سکے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، خاموش ہو جائے گی۔ بس بچی پہ ترس کھا کے نہیں، اس خیال سے کہ یہ گریہ وزاری ختم ہو، یہ شور ختم ہو، حکم دیا گیا کہ سر حسین کو زندان میں پہنچا دیا جائے۔ بس عزاداران حسین سر حسین لایا گیا، سید سجاد کو دیا گیا۔ سید سجاد نے اپنی آغوش میں لیا، سر کے بوسے لیے، آنسوں کا نذرانہ دیا، بابا کو سلام کیا، بہن کو آواز دی سکینہ لو بابا کا سر آ گیا۔ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، بھائی سے بابا کا سر لیا اور وہیں فرش زندان پہ بیٹھ گئی، زندان کی زمین پہ بیٹھ گئی، گود میں بھر لیا بابا کے سر، رخساروں پہ رخسار رکھ کے اب جو گریہ وزاری شروع کی ہے اس معصوم بچے نے۔ بابا مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ بابا اگر جانا ہی تھا تو مجھے ساتھ لے کر کیوں آئے تھے؟ بابا اگر مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو مجھے اپنے سینے پر سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بس بچی عجیب انداز سے بیان کر رہی ہے، حرم میں ماتم ہو رہا ہے، نوحہ ہو رہا ہے۔ اچانک بچی کی آواز بھی بند ہو گئی، آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ ماں کے دل کو قرار آ گیا کہ میری بچی سکینہ سو گئی، زینب کو قرار آ گیا کہ سکینہ کو آرام آ گیا، سکینہ سو گئی۔ بس زندان میں ایک فرد ہے سید سجاد، جو ہی بچی کی آنکھیں بند ہوئی، آواز بند ہوئی، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے سید سجاد کہتے ہوئے کھڑے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تڑپ کر زینب نے پوچھا بیٹا سید سجاد ابھی تو میری بچی سوئی ہے، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کر دیا؟ سید سجاد فرماتے ہاں پھپھی اماں میری بہن سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندان سے اٹھے گی۔ اسی پیراہن میں، اسی زندان میں سید سجاد نے اپنی بہن کو دفنا دیا۔ اہل حرم نے آنسوؤں سے ترائی کی، تر کیا اس قبر کو۔ عزاداران حسین واقعہ کربلا ختم ہو گیا، قیدی آزاد ہو گئے، بیویاں ناقوں پہ سوار ہو رہی ہیں۔ اچانک ثانیہ زہرا نے سید سجاد سے کہا بیٹا سید سجاد تمہاری ماں ام رباب کا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے؟ سید سجاد نے سر جھکایا، کہا آئیے میرے ساتھ ساتھ۔ آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے سب بیویاں دروازے، زندان کے دروازے پر پہنچے۔ زینب نے پھر کہا بیٹا یہ تو تم زندان میں واپس آ گئے، کوئی جواب نہ دیا سید سجاد نے۔ سید سجاد زندان کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے۔ اب جو بیویاں پیچھے پیچھے داخل ہوئی تو کیا دیکھا؟ جناب ام رباب سکینہ کی قبر پہ ایسے چھائی ہوئی تھی جیسے ام سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، گفتگو کریں جی میری بچی سکینہ تو نے سنا ہم آزاد کر دیے گئے، تو مدینے کو بہت یاد کرتی تھی، میری بچی دیکھ سواریاں تیار ہیں، میں تجھے اس تاریک زندان میں تنہا چھوڑ کر کیسے مدینے چلی جاؤں؟ میری بچی مجھے بتا، اگر مدینے میں کسی نے سوال کر لیا کہ میری بہن سکینہ کو کہاں چھوڑ
دوڑ کر آئی تو تیری دکھیاری ماں اسے کیا جواب دے گی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بے حق اسیران کربلا خیر سے ان کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے. جو بیمار ہیں زخمی ہیں بہت سارے مریضوں نے اپنی شفا یابی کے لیے کہا. ہمارے عزیز دوست ہیں دلاور صاحب وہ بھی سخت مریض ہیں. ایک دوست یہاں ہیں کرار صاحب ایک ضیاء حیدر صاحب میرے پڑوسی ہیں. ان سب کے لیے دعا کریں. جس کا بھی آپ کا بھی کہیں کوئی مریض ہے دعا کریں. بے حق کی بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو. معبود تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. اس وبا سے اس بلا سے انسانیت کو آزاد کرا دے رہا کر دے. معبود ہماری ان کوتاہیوں کو بخش دے. ان گناہوں کو معاف کر دے. ان غلطیوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آتی ہیں ہم ان امتحانات میں مبتلا ہوتے ہیں. معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے. یہ نیا فتنہ جو ہمارے خلاف سر اٹھا رہا ہے معبود ماضی کی طرح ہماری مدد کر اور اس فتنے کا سر کچل دے. یہ سازش کرنے والوں کی طرف ان کی سازش کو واپس پلٹا دے. علماء کرام مراجع الزام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. بلاخص رہبر معظم انقلاب کا طول عمر عطا فرما. معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں پروردگار مشکلات کا شکار ہیں. ساری دنیا ان پر یورش کر رہی ہے. ساری دنیا ان پر حملے کر رہی ہے. بار الہ مومنین پر حملہ کرنے والوں کے حملوں کو ناکام بنا دے. یہ شیطانی طاقتوں کو شکست فاش سے دوچار کر دے. ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو مسکدنہ سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا مرحوم ریاض حسین ابن اشفاق حسین مرحوم مشتاق حسین ابن علی صفدر مرحوم سید سبت احمد رضوی ابن سید محمد زین العابدین رضوی مرحومین آل جاوید زیدی مرحومین وقار حیدر زیدی. اب جو نام مجھے یاد آ رہے ہیں شامل کر رہا ہوں. شہید علامہ عارف حسین حسینی خمینی بشکن شہید پروفیسر سبت جعفر شہید علامہ حسن ترابی اور بھی جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تمام شہداء کو بالآخر قاسم سلیمانی شہید سردار قاسم سلیمانی شہید مہدی مہندس اور جتنے بھی ہمارے شہداء پروردگار ان سب کو اعلیٰ درجات عطا فرما. ان سب کے ایصال ثواب کے جن کے میں نے نام لیے ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا. بسم اللہ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. حسين 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 ایک مہر کربلا اور اس کی تنویریں بہت. ایک مہر کربلا اور اس کی تنویریں بہت. ایک مہر کربلا اور اس کی تنویریں بہت. ایک مہر کربلا اور اس کی تنویریں آئینے میں یوں نظر آتی ہے تصویریں بہت. ایک مہر کربلا اور اس کی تنویریں بہت. ایک مہر کربلا اور اس کی تنویریں بہت.
حاصل اشک غم شبیر جنت ہی نہیں، 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 خلد سے پہلے بھی ہے مقصود جاگیریں بہت ایک میرے کربلا، اس کی تنویریں بہت ایک میرے کربلا، اور اس کی تنویریں بہت، تو بھی خاک کربلا اپنی جبیں پر مل کے دیکھ، تو بھی خاک کربلا اپنی جبیں پر مل کے دیکھ، تو بھی خاک کربلا اپنی جبیں پر مل کے دیکھ، تو بھی خاک کربلا اپنی جبیں پر مل کے دیکھ، ہم نے یوں بنتے ہوئے دیکھی ہے تقدیریں بہت ایک میرے، اور اس کی تنویریں بہت ایک میرے کربلا، اس کی تنویریں بہت، تو بھی خاک کربلا اپنی جبیں پر مل کے دیکھ، تو بھی خاک کربلا اپنی جبیں پر مل کے دیکھ، تو بھی خاک کربلا اپنی جبیں پر مل کے دیکھ، تو بھی خاک کربلا اپنی جبیں پر مل کے دیکھ، ہم نے یوں بنتے ہوئے دیکھی ہے تقدیریں بہت ایک میرے کربلا، اس کی تنویریں بہت ایک میرے کربلا، اس کی تنویریں بہت، رشتہ قرآن و اہل بیت کیا سمجھیں گے وہ، رشتہ قرآن و اہل بیت کیا سمجھیں گے وہ، رشتہ قرآن و اہل بیت کیا سمجھیں گے وہ، رشتہ قرآن و اہل بیت کیا سمجھیں گے وہ، اپنی مرضی سے جو کر لیتے ہیں تفسیریں بہت ایک میرے کربلا، اس کی تنویریں بہت ایک میرے کربلا، اس کی تنویریں بہت، تھا علی کا شیر آیا اور پانی لے گیا، تھا علی کا شیر آیا اور پانی لے گیا، تھا علی کا شیر آیا اور پانی لے گیا، تھا علی کا شیر آیا اور پانی لے گیا، سر پٹختی رہ گئی ساحل پہ شمشیریں بہت ایک میرے کربلا، اس کی تنویریں بہت ایک میرے کربلا، اور اس کی تنویریں بہت،
راستے کی ہر کڑی زنجیر کٹ کر گر پڑی، راستے کی ہر کڑی زنجیر کٹ کر گر پڑی، راستے کی ہر کڑی زنجیر کٹ کر گر پڑی، راستے کی ہر کڑی زنجیر کٹ کر گر پڑی، تھی اگرچہ پاؤں میں عابد کے زنجیریں بہت ایک میرے کربلا، اور اس کی زنجیریں بہت ایک میرے کربلا، اور اس کی تنویریں بہت، اس میں شامل ہے لہو سبط پیمبر کا عروج، اس میں شامل ہے عروج بھی نوری صاحب کا کلام ہے، پیمبر کا عروج، اس میں شامل ہے لہو سبط پیمبر کا عروج، اس میں شامل ہے لہو، ناظم بھائی مرحوم نے پڑھا تھا نا، پیمبر کا عروج، کیوں نہ رکھے کربلا کی خاک تاثیریں بہت ایک میرے کربلا، اس کی تنویریں بہت ایک میرے کربلا، اور اس کی تنویریں بہت، آئینے میں یوں نظر آتی ہیں تصویریں بہت ایک میرے کربلا، اور اس کی تنویریں بہت، حسین 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 السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المؤمنین ابن سید الرسول، السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم اسیر الاعداء، السلام علیکم شمس الشموس وحسن النفوس ايها المرحوم بالردوس، السلطان العرب والعجم يا ابا الحسن النفوس الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب رسول الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم فتنة الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک، صاحب اللہ مصدق وظہورک، جعلنا اللہ من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔